بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 11 سہیلیوں نے آپس میں یہ معاہدہ اور اقرار کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہ چھپائیں گی اور پورا حال سچ سچ بیان کریں گی۔ ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایت سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض روایت میں بعض کا نام آیا ہے، پھر ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، اس لیے نام حذف کر دیے گئے۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں۔ ان کے خاوند دوسری جگہوں پر اپنی اپنی ضرورت سے گئے ہوئے تھے۔ یہ خالی تھیں تو دل بہلانے کے لیے بیٹھ گئیں اور باتیں شروع ہو گئیں۔ ہر ایک عورت نے اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کر دیا۔ پہلی عورت نے کہا، میرا خاوند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو۔ نہ پہاڑ کا راستہ آسان ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ ہی وہ گوشت ایسا عمدہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر لایا جائے۔ یعنی اس عورت کا خاوند بیکار آدمی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، برائے نام کسی کام کا ہو بھی تو بدخلق اور متکبر اتنا ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے۔ دوسری عورت بولی، میں اپنے خاوند کا حال نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کر دوں تو پورے نہ بتا سکوں گی، کیونکہ اگر بتاؤں تو ظاہری اور باطنی سب عیوب بیان کروں۔ یعنی دوسری عورت نے اپنے شوہر کو سراپا عیب قرار دیتے ہوئے اجمالاً اس کے عیب بیان کر دیے اور تفصیل سے معذرت کر لی۔ تیسری عورت بولی، میرا خاوند لمبا ہے، یعنی احمق بے وقوف ہے، اگر میں کسی بات پر بول پڑوں تو فوراً طلاق، اور اگر چپ رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی زبان سے کوئی ضرورت بیان کروں تو طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر خاموش رہوں تو اس کو میری پرواہ نہیں ہوتی، نہ شوہر والیوں میں شمار نہ بے شوہر والیوں میں، اگر کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ چوتھی عورت گویا ہوئی، میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ گویا اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے کہ اس کا شوہر میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے اور نہ ہی بیزار رہتا ہے۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا خاوند جب گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ مال و اسباب گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی ہے کہ وہ گھر میں آ کر بے خبر ہو جاتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے نہ کسی چیز میں دخل دیتا ہے، اور گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں ان کے متعلق باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا خاوند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا لیتا ہے، اور لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جاتا ہے، میری طرف اپنا ہاتھ تک نہیں بڑھاتا تاکہ میرا دکھ درد جان سکے۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے کہ اس کو بیل کی طرح کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور نہ ہی عورت کی خبر گیری کی فکر کرتا ہے۔ ساتویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند صحبت سے عاجز اور نامرد ہے، اور اتنا ناسمجھ ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، ہر بیماری اس میں موجود ہے، اور ظالم بھی ایسا ہے کہ میرا سر پھوڑ دے یا جسم زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ اس عورت نے بھی اپنے خاوند کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، بات کریں تو گالی دے، مذاق کریں تو سر پھوڑ دے، ناراض ہو تو اعضاء توڑ ڈالے، یہ سب ظلم ہی کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا شوہر خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدح سرائی کی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، نرم مزاج ہے کہ نام کو غصہ نہیں، نازک بدن اور خوشبودار جسم والا ہے کہ لپٹنے کو دل چاہے،
نویں عورت کہنے لگی میرا خاوند اونچے محل والا، اونچے قد والا اور بڑی راکھ والا ہے اور اس کا مکان دارالمشورہ کے قریب ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی ہے کہ وہ بڑا رئیس اور سخی آدمی ہے، ہر وقت اس کا باورچی خانہ گرم رہتا ہے، اس لیے راکھ بھی بہت نکلتی ہے، معتدل قد و قامت والا سمجھدار انسان ہے، اس لیے اس سے مشورہ کرنے میں رجوع کیا جاتا ہے، گویا اس کا گھر ہی دارالمشورہ بن گیا ہے۔ 10ویں عورت نے کہا میرے خاوند کا نام مالک ہے اور مالک کیا خوب ہے، مالک میری تمام تعریفوں سے افضل ہے، اس کے اونٹوں کے بہت شترخانے ہیں اور کم چراگاہیں ہیں، جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے ذبح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اس عورت کے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ اس کا خاوند بہت سخی ہے، مہمانداری کی وجہ سے اونٹ چرنے کا موقع ہی نہیں پاتے اور گھر میں ہی کھڑے کھڑے ذبح کر دیے جاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 11ویں عورت نے بیان کیا میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے اور کیا خوب ابو ذرا ہے، اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھ کو بہت خوش کیا، چنانچہ میری جان بہت مسرور اور پرمسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا جو پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے، سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ، کھیت اور خرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی، اس نے مجھ کو باعزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے کہ میں اس سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں، یہ ہماری حالت تھی۔ مزے سے دن گزر رہے تھے کہ ایک روز صبح کے وقت جب دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے کہ ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے 2 بچے تھے جو اس کی گود میں 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ پس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد میں نے ایک شریف سردار مرد سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کے شہسوار سپاہ گر اور نیزہ باز ہے، اس نے مجھے بڑی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا مجھ کو دیا اور یہ بھی کہا ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے والوں کو بھی جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں جو دوسرے خاوند نے دیا تو وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہوں، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنا چکیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا، یعنی میں ویسے ہی تیری خاطر کرتا ہوں مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر